بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة. قال: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: بين ذلك بابا مغلقا. قال: يفتح أم يكسر؟ قال: يكسر. قال: أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة أو كما قال. یہ صوم گناہوں کا کفارہ ہے. بحیثیت بشر انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اس کے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں، اس کے مال کے سلسلے میں، پڑوسیوں کے سلسلے میں، عام مسلمانوں کے سلسلے میں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم اور رحیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے کچھ ایسے امور متعین کر دیے ہیں جن کے ذریعے سے وہ غلطیاں دھل جاتی ہیں، وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان سے جو سرکشی، جو عدوان ہوتی ہے وہ جاتی رہتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، کھا جاتی ہیں، اور اس میں نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا. چنانچہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم میں نقل کی ہے، عنوان قائم کیا ہے کہ الصوم کفارات، کہ صوم جو ہے، روزہ جو ہے، وہ گناہوں کا کفارہ ہے. چنانچہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور صحابی ہیں اور جنہیں صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت ساری ایسی باتیں بتائی تھیں جو اوروں کو نہیں بتائیں. جیسے منافقین کے تعلق سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ فلاں 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 منافق ہیں. ایسے 12-15 لوگوں کے بارے میں بتایا تھا، اور انہیں تنبیہ کر دی تھی کہ دیکھنا کسی کو بتانا نہیں، اس سے اور فتنے ہوں گے. چنانچہ حذیفہ ابن الیمان کی یہ روایت، وہ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ کون ہے جسے رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد ہو فتنے کے سلسلے میں. من یحفظ حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ. کون ہے جسے فتنے کے سلسلے میں کوئی حدیث یاد ہو؟ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے مال میں اور اس کے اہل میں، اس کے پڑوسیوں میں. وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، بعض لوگوں کے حقوق مار لیتا ہے. پھر تکفرہ الصلاۃ والصوم والصدقۃ، اس کا کفارہ ہوتا ہے صلاۃ، صوم اور صدقہ، کہ صلاۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. ایک صحابی ہیں، ان سے کچھ زیادتی ہو گئی، کسی خاتون کے سلسلے میں حد سے تجاوز کر گئے وہ، انہوں نے اسے بوسہ وغیرہ لے لیا. اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگے ہوئے چلے آئے، اور جب آئے تو دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے. چنانچہ وہ صلاۃ میں شریک ہو گئے. اب صلاۃ کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے
تو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادتی ہو گئی اور مجھ سے ایسا فعل سرزد ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تم ابھی صلاۃ میں ہمارے ساتھ شریک تھے، نماز میں شریک تھے؟ کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ گویا صلاۃ کفارہ ہے، ایسے صوم بھی کفارہ ہے آدمی سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور جب وہ اللہ کی رضا کے لیے صوم رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو یہ روزہ اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب وہ صدقہ کرتا ہے اللہ کے راہ میں تو صدقہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ تو معلوم ہے، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو فتنہ موجوں کی طرح سے اٹھے گا، لہروں کی طرح سے اٹھے گا، جسے قابو میں نہیں کیا جا سکتا۔ تو حذیفہ نے کہا کہ امیر المومنین اس فتنے کے ظہور سے پہلے ہی دروازہ ہے، ہاں آپ اور اس فتنے کے درمیان دروازہ ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ وہ دروازہ کھل جائے گا یا اسے توڑ دیا جائے گا؟ تو کہا گیا نہیں، اسے توڑ دیا جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر قیامت تک وہ دروازہ بند نہیں ہوگا، اور اس دروازے سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ چنانچہ روات میں سے شقیق بن سلمہ کہتے کہ ہم نے مسروق سے یہ کہا کہ ذرا حذیفہ سے پوچھو کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ میں ہی ہوں؟ تو حذیفہ نے کہا ہاں وہ جانتے تھے، بالکل ایسے ہی جانتے تھے جیسے ابھی رات کے بعد صبح ہو جائے گی، ایسے ہی وہ جانتے تھے۔ چنانچہ یہاں اس فتنے سے مراد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتنہ ہوا، عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھیوں نے جو آ کر کے بلوا کیا مدینہ طیبہ میں، مصر سے چل کر آئے، اور پھر اسی فتنے میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد پھر امت متفق نہیں ہو سکی، فتنہ ہوتا ہی رہا۔ پھر یہی مراد۔ بہرحال یہاں اس حدیث سے جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ صوم جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جیسے آدمی قسم کھا لیتا ہے اور پھر وہ قسم توڑ دیتا ہے، تو قسم کا کفارہ کیا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑا پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ یہ سب نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھ لے، گویا یہ روزہ گناہ کا کفارہ ہوا۔ کسی شخص نے حالت صوم میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا، جبکہ ممنوع ہے، لیکن اس نے جماع کر لیا، جان بوجھ کر جماع کر لیا اس نے، تو اب اس کا کفارہ کیا ہے کہ یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ دونوں کی طاقت نہیں ہے تو وہ 60 روزے مسلسل رکھے، بیچ میں وہ انقطاع نہیں کرے گا، اسے توڑے گا نہیں، مسلسل 60 روزے رکھے، تو دیکھیں یہ روزے اس گناہ کا کفارہ ہوئے۔ ایسے ہی کسی نے کوئی نظر مانی اور وہ اس نظر کو پوری نہیں کر سکا، تو وہاں بھی یہ ہے کہ وہ یا تو غلام آزاد کرے یا مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 روزے رکھے۔ گویا مقصود یہ ہے کہ یہ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر کے دراصل اپنے بندوں کو متقی اور فرما بردار بنانا چاہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صوم کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ روزہ زبان کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، ہاتھ اور پیر کا بھی ہے، دل و دماغ کا بھی ہے۔ تو جب اس انداز میں روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے سے پہلے اس سے جو خامیاں، کمیاں، غلطیاں، گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس روزے کو کفارہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہمیں پاک صاف کر دے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے، ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے، اور زندگی بھر
اپنے عبادت، اپنے توحید، اپنی کتاب، اپنی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔